میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ سامنے خون خوار کتے کھڑے تھے جو مجھے دیکھتے ہی بھونکنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیوں مجھے قید کرنا چاہتے تھے۔ باقی کے دن بھی گزر گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح اس گل شیر سے ہونا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ جیکسن کہنے لگا وہ مجھے پاکستان لینے ضرور آئے گا اور مجھے یہاں سے بھی لے جائے گا، لیکن اس وقت اس کا آنا مشکل ہے اور میرے نزدیک نکاح جیسے رشتے کی کوئی اہمیت بھی نہ تھی۔ ہمیں بس یہی بتایا جاتا تھا کہ جب ایک دوسرے کو ہم سمجھ جائیں اور ہمیں یہ لگنے لگے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تو ہمیں کورٹ میرج کر لینی چاہیے۔ سامنے والے کا مذہب کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میرے باپ نے بھی ایسا ہی تو کیا تھا۔ میری ماں نے صرف زبان سے کلمہ ادا کیا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر ہمارے ہاں اس بات کو بھی برا نہیں منایا جاتا کہ لڑکی شادی سے پہلے کتنے مردوں کے ساتھ رہ چکی ہے۔ میں تو جیکسن کے ساتھ وہاں پر کافی آگے بڑھ چکی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ہر ہاتھ پار کرتے تھے کلب میں میرے بابا نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس وقت میں نے شراب کے نشے میں دھت جیکسن کی باہوں میں تھی، اور اس رات بابا نے جیکسن کو بہت مارا تھا۔ وہ کہنے لگے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے قریب آنے کی، اسے ہاتھ لگانے کی۔ بہرحال مجھے اپنے بابا کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں نے پہلی بار ان کے خلاف پولیس میں کمپلین کی تھی کہ میں اس بات کی آزادی چاہتی ہوں کہ میں اپنے جس دوست کے ساتھ جو مرضی تعلق رکھوں۔ میرا باپ مجھے روکنے کا حق نہیں رکھتا، اور میری ماں نے بھی میرا ساتھ دیا تھا، لیکن پھر میری ماں کی زندگی وفا نہ کر سکی اور میں یہاں آ کر قید ہو گئی۔ مجھے ایک انارکلی فراک پہننے کو دیا گیا تھا، مجھے ماتھا پٹی لگائی گئی اور بہت سارے زیورات پہنائے گئے تھے۔ میں ایسے کپڑے پہلی بار پہن رہی تھی اور اتنی جیولری بھی پہلی بار پہنی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر کمرے میں ہی خواتین اکٹھی ہو گئیں اور میری تعریف کرنے لگی۔ پھر میرے پاس میرے دادا اور باس کمرے میں آئے۔ نکاح کی رسم ادا کی گئی، میرا نکاح کر دیا گیا تھا۔ اس وقت میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تم سے جو پوچھا جائے گا کہہ دینا کہ قبول ہے۔ میں نے وہ بھی کہہ دیا۔ میرے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت نہیں تھی۔ بہرحال شادی کے بعد سب خواتین جا چکی تھیں۔ میری تائی اماں کہنے لگیں کہ کچھ کھانا ہے تو بتا دو۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میری تائی اماں کہنے لگیں کہ اب تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو، جا کے آرام کرو۔ میرا گلشیر کے ساتھ بس نکاح ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ باہر ابھی ڈھول بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بڑی عجیب سی شادی تھی۔ ادھر شادی کی خوشی صرف مردوں میں مناتے تھے اور عورتیں الگ بیٹھتی تھیں۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب میں یونیورسٹی جوائن کرتی اور اپنے لیے فرار کا راستہ اختیار کرتی۔ اگلے روز ناشتے پر میرے دادا نے مجھے سونے کا سیٹ تحفے میں دیا۔ کہنے لگے کہ خوب جی لگا کر پڑھو بچے، ہم اپنی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتے۔ پلوشی اور روزینہ نے بھی ایم اے کیا ہے، لیکن ہماری گھر کی بچیاں نقاب کر کے پڑھنے جاتی ہیں۔ پلوشی تمہیں نقاب کرنا سکھا دے گی۔ میں نے کہا کہ نقاب وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بچہ پردہ ہماری مسلمان عورتوں کی شان ہوتا ہے۔ ہماری عورتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں اور قیمتی چیز کو ہمیشہ چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور تم بھی الحمدللہ مسلمان ہو۔ میں نے کہا کہ یہ سب نہیں پہنوں گی، پلیز، میرا دم گھٹ جائے گا، مجھے سانس نہیں آئے گی۔ میری بات سن کر دادا کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد پلوشی میرے کمرے میں آئی، مجھے نقاب اور برقع دے کر کہنے لگی کہ لالا کہہ رہا ہے یونیورسٹی جانا ہے تو اسے پہن کر باہر آنا، ورنہ تم آگے نہیں پڑھ سکتی، گھر بیٹھو۔ یہ سن کر مجھے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ کون ہوتا ہے مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے والا؟ میں سیدھا اپنے والد کے کمرے میں گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بابا، آپ جانتے ہیں کہ مجھے عادت نہیں ہے اس طرح کے ماحول کی، نہ ہی اتنا پردہ کرنے کی۔ آپ نے کیوں میرا نکاح ایک ایسے جاہل گنوار سے کر دیا جسے لڑکیوں سے بات کرنے کی بھی تمیز تک نہیں ہے؟
میں ہرگز بھی برقع نقاب نہیں پہنوں گی۔ میرے والد کہنے لگے کہ تمہارے دادا سے بات کرتا ہوں کہ فی الحال تم پر اتنی پابندیاں نہ لگائیں، لیکن بیٹا یہ سب تمہیں کرنا ہے۔ پھر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ میں 1-2 ہفتے کے لیے امریکہ جا رہا ہوں، وہاں کچھ پیسوں کا لین دین رہ گیا ہے، جلدی سب کچھ نپٹا کر آ جاؤں گا۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، تم نہیں جا سکتی، پہلے ہی تمہیں اس ماحول میں رکھ کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، یہ سب لوگ میرے لیے انجان ہیں، مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگتے، میرا یہاں دم گھٹتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں 2 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا اور اپنا دل یہیں لگانے کی کوشش کرو، کیونکہ تم نے اب یہیں رہنا ہے، آہستہ آہستہ تمہیں عادت بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، آپ کے ساتھ جاؤں گی، لیکن وہ کہنے لگے کہ ضد مت کرو۔ میں رونے لگی تو مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم میری بہت پیاری بیٹی ہو اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات کو نہ ٹالو۔ وہ کہنے لگے تمہارے دادا بھی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں کرتے مجھ سے محبت، مجھ سے یہاں کوئی بھی محبت نہیں کرتا، سب مجھے قیدی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں ان کے سینے کے ساتھ لگے روئی جا رہی تھی۔ وہ میرا سر سہلانے لگے، میرا ماتھا چومنے لگے، پھر کہنے لگے کہ تمہیں ایک بار احساس ہو گیا کہ میں نے تمہارے لیے کتنا صحیح ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ کوئی بھی ماں باپ اپنے بیٹی کے لیے غلط سوچتے ہی نہیں ہیں، نہ غلط کرتے ہیں۔ گلشیر بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ کو نہیں پتہ، جب یونیورسٹی میں مجھے لے کر گیا تھا تو کتنی زور سے میرا ہاتھ پکڑ کر رکھا تھا، ایسے جیسے اپنے آپ کو میرا مالک سمجھتا ہے۔ بابا میں غلاموں والی زندگی نہیں جی سکتی، مجھے آزاد ماحول میں رہنے کی عادت ہے۔ وہ کہنے دو کہ جسے تم آزادی سمجھتی ہو، آزادی نہیں ہے، بے حیائی ہے، بغاوت ہے، اور جسے تم زبردستی سمجھ رہی ہو وہ تمہاری کیئر ہے۔ اگر تم اس کی بات مانو گی تو تمہارے ساتھ بہت پیار سے رہے گا، لیکن میں اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ پلیز بابا، مجھے چپ تو کروا رہے تھے، لیکن ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں وہاں بلوا لوں گا یا تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں بہت رو رہی تھی۔ وقت رخصت میرے بابا بھی مجھے ساتھ لگائے رو پڑے تھے۔ پھر دادا سے کہنے لگے کہ میری زحا کا بہت خیال رکھیے گا۔ وہ کہنے لگے کہ زبیر خان، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے پاس پیسوں کی کمی تھوڑی ہے جو تم اپنے چند پیسوں کی خاطر پردیس واپس جانا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ بابا مجھے وہاں بہت ضروری کام ہے۔ پھر وہ جا چکے تھے اور میرے بابا نے مجھے چپ کروا دیا اور کہنے لگے کہ بچہ وہ آ جائے گا، تم کیوں روئے جا رہی ہو؟ ہم سب تمہارے اپنے ہیں۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا میری یونیورسٹی کو سٹارٹ ہوئے، لیکن ایک برقعے نقاب کی وجہ سے وہ ضدی شخص مجھے نہیں لے کے جا رہا تھا۔ حالانکہ دادا نے کہا بھی اتنی سختی اس پر نہ کرو، وہ آہستہ آہستہ اس ماحول کو اپنائے گی، لیکن وہ پتہ نہیں کیا شخص تھا۔ کہتا تھا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، کیونکہ اب یہ میری صرف چچا کی بیٹی نہیں، بیوی بھی ہے، یہ چہرہ نہیں چھپائے گی تو پڑھنے بھی نہیں جائے گی۔ آخرکار مجھے ہی ہار ماننی پڑی۔ پلوشے نے ہی میرا نکاب کیا تھا۔ جب میں باہر نکلی تو وہ گاڑی کی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور کہنے لگا کہ بیٹھو۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی جب مین سڑک پر پہنچی تو کہنے لگا کہ تم ایک بات اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا لو تو اچھا ہوگا، مجھ سے الجھنے کی کبھی بھی کوشش مت کرنا، نہ ہی میری بات پر اختلاف کرنا۔ گلشیر کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں تب کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، کیونکہ مجھے راہ فرار چاہیے تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی گاڑی یونیورسٹی کے باہر کھڑی ہوئی، میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر گئی۔ نیچے وہ بھی اتر گیا۔ ہمارے پیچھے ہی اس کے گارڈز کی گاڑی بھی تھی۔ اس نے اپنے گارڈ سے کہا، جب تک بی بی صاحبہ یہاں باہر نہیں آ جاتی تم یہیں دروازے کے پاس ڈیوٹی دو گے۔
وہ گارڈ کسی حکم کے غلام کی طرح سر ہلانے لگے۔ مطلب وہ لوگ میری رکھوالی کے لیے یہیں بیٹھے رہیں گے تاکہ میں یہاں سے بھاگ نہ سکوں۔ پہلی کلاس میں ہی میری 2-3 لڑکیوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ میں جب واپسی حویلی پہنچی تو سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ نہ میں اپنی تائی کے ساتھ بیٹھی تھی اور نہ ہی کبھی پلوشی اور روزینہ کے ساتھ، حالانکہ وہ بہت کہتی تھیں کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، بات کیا کرو، لیکن میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارا کرتی تھی۔ ابھی 2 ہفتے گزرے تھے کہ مجھے اپنے بابا کا انتظار تھا کہ وہ کب واپس آئیں گے، اور جب سے یہاں سے گئے تھے مجھ سے صرف 2 یا 3 بار ہی بات کی تھی۔ یونیورسٹی میں میرا دل لگنے کو نہیں لگ رہا تھا۔ میں اب اپنی یونیورسٹی کی دوستوں سے ہی فون پہ باتیں کیا کرتی تھی۔ کئی لڑکوں سے بھی میری بات چیت ہو جاتی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر جاتے ہی میں اپنا نقاب اتار کے اپنے پرس میں رکھ دیتی تھی، کیونکہ مجھے ایسی پابندیوں کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی مجھے اپنے چہرے کو چھپا کے رکھنے کا شوق تھا۔ میں اس چیز کی قائل تھی کہ اگر خدا نے حسن دیا ہے تو اسے دکھانا چاہیے، چھپانے کے لیے تھوڑی دیا ہے۔ مجھے اپنے دادا کی باتیں دقیانوسی لگتی تھی۔ یونیورسٹی میں مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں کھل کے سانس لے سکتی ہوں، ہنس سکتی ہوں، باتیں کر سکتی ہوں۔ جیسے ہی میں یونیورسٹی سے باہر آتی تو وہ 2 گارڈز باہر چوکیدار کے پاس ہی بیٹھے ہوتے تھے۔ اب مجھے ڈرائیور لینے آتا تھا اور گارڈ میرے ساتھ ہی میری گاڑی میں موجود ہوتے تھے۔ بہرحال بس وہی ایک وقت تھا جو میرا اچھا گزرتا تھا۔ بابا کو گئے ہوئے 2 کے بجائے 4 ہفتے ہو چکے تھے۔ میں جب بھی فون پر ان سے کہتی کہ وہ کب آئیں گے تو کہتے کہ آ جاؤں گا، تم بس اپنا خیال رکھا کرو، خوش رہا کرو۔ لیکن 2 ماہ گزر گئے۔ پھر اس کے بعد جو خبر مجھے سننے کو ملی میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ میرے والد کو بلڈ کینسر تھا اور وہ آخری سٹیج پر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں کون سا مرض ہے، اس لیے مجھے چھوڑ کر میرا نکاح کروا کر واپس اپنا علاج کروانے کے لیے امریکہ گئے تھے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈی واپس آئی تھی اور اس وقت مجھے غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میں ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ جب بھی اٹھتی چلا کر رونے لگتی۔ میرے دادا اور بھی زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ کہنے لگے جانے کا وقت تو میرا تھا، تم کیوں مر گئے زبیر خان؟ میرے تایا، میری تائی، اماں سب ہی میرے پاس تھے، مجھے تسلیاں دیتے تھے، لیکن میں یہ غم بھول نہیں پا رہی تھی۔ لیکن وقت کا کام شاید گزرنا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میرا یہاں کوئی نہیں ہے، سب غیر ہیں۔ پتہ نہیں میرا باپ مجھے کیوں ان اجنبیوں میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں نہ ٹھیک سے کچھ کھا رہی تھی اور نہ پی رہی تھی۔ جب پلوشی میرے کمرے میں کھانا لے کر آ گئی اور کہنے لگی کہ اپنی حالت دیکھو، تم کتنی کمزور ہو گئی ہو، پلیز ڈھنگ سے کچھ کھایا پیا کرو۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، چچا کی اتنی ہی زندگی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر میرے منہ کے قریب کیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو دادا بھی بہت بیمار ہیں اور تم بھی اگر اپنا خیال نہیں رکھو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ زبردستی سے اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ بہرحال میں نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ وہیں میری ملاقات فاضل سے ہوئی تھی اور میرا کلاس فیلو تھا۔ میرے والد کے انتقال کی خبر جب میرے دوستوں کو ملی تو یہ بات میری کلاس کا پتہ چلا۔ اس لیے بہت سارے اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ افسوس کیا تھا، جب میں وہ بھی شامل تھے۔ اکثر جب بھی مجھے نوٹس بنانے ہوتے میں مشکل پیش آتی تو مجھے نوٹس بنا کر دے دیتا تھا کہ لاؤ میں تمہیں بنا کر دے دیتا ہوں۔ آہستہ آہستہ میری اس سے دوستی ہونے لگی۔ میں نے دانشتہ سے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کسی کی منکوحہ ہوں۔ یہ بات میں نے اپنی کسی دوست کو نہیں بتائی تھی۔ ایک بار میں جب یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی تو مجھے لینے کے لیے ڈرائیور کے بجائے گلشیر آیا تھا۔ میں گاڑی کی جانب بڑھنے لگی تو فاضل میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ نوٹس تم بھول گئی تھی۔ میں نے کہا او مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، شکریہ۔ میں نے اس کے ہاتھ سے نوٹس لیے تو وہ کہنے لگا کہ شام کو فون کرو گی مجھے؟ میں نے کہا کہ ہاں کر لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں گاڑی کے قریب آ گئی، ڈور کھول کے بیٹھ گئی۔ گلشیر کہنے لگا کہ یہ لڑکا کون تھا؟ میں نے کہا کہ کلاس فیلو ہے، دوست ہے۔ یہ کہہ کر میں نے نوٹس اپنے بیگ میں ڈالے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری کلاس میں
لڑکیاں بھی تو پڑھتی ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں سب پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا تو دوستی لڑکیوں کے ساتھ ہی کیا کرو۔ میں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ بھی تم کرو گے؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں بیجا قسم کی پابندی نہیں لگاتا، لیکن تمہیں سوچنا چاہیے ہے، بہرحال آئندہ میں تمہیں کبھی کسی لڑکے کے ساتھ نہ دیکھوں۔ میں نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا تھا اور جان بوجھ کر فاضل سے بات کرنے لگی، اس سے دوستی کرنے لگی۔ مجھے ہر حال میں اس ماحول سے، اس حویلی سے اور خاص طور پر گلشیر سے جان چھڑوانی تھی، اور اس لیے مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو مجھے اس چیز سے آزادی حاصل کروا سکتا۔ فاضل بھی ایک امیر باپ کا بیٹا تھا، اس کا باپ ایک بزنس مین تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ ایک بار وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارے گھر والے تم پر اتنی پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ 2 گارڈز ہر وقت یونیورسٹی کے باہر تمہارے چوکیداری کے لیے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں خود تنگ آ چکی ہوں، مجھے یہ ماحول بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں، تمہیں دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تم یونیورسٹی میں آتے ہی سب سے پہلے اپنا برقع اور نقاب اتارتی ہو۔ یہ بات وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ پھر کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے کہا کہ تھینک یو۔ میں نے کہا کہ مجھے پردہ کرنا اچھا نہیں لگتا، کرنا بھی چاہیے بھی نہیں ہے۔ ارے خدا نے حسن دیا ہے تو دکھانا چاہیے نا یار۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھا تھا۔ میں مسکرانے لگی۔ اس کی پہلی جرت پر میں نے اسے تنبیہ نہیں کی تھی، اور پھر میں جس ماحول سے آئی تھی مجھے عادت بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے سب بتا دیا کہ میں امریکہ سے آئی ہوں، لیکن یہاں آ کر پھنس گئی ہوں۔ ایک بار پھر سے کہنے لگا کہ ہم لوگ کہیں باہر ملتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا میرے گھر والے کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کہنے لگا کہ دیکھو برقع نقاب تم پہنتی ہو اور یہاں یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، تو میرے ساتھ چلو، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا کہ اگر کسی کو شک ہو گیا تو؟ کہنے لگا کہ نہیں ہوگا، نقاب تم کرتی ہو، تمہاری آنکھیں تک نظر نہیں آتی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ پہلی بار ہی میں اس کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر نکلی تھی اور ہم نے اپنی سے کلاس بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ واقعی ہی اپنے گارڈ کے سامنے باہر نکل کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا، تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ تو جب چاہے بھاگ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ جیکسن تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، میرا فون بھی نہیں اٹھاتا، اور اتنی آسانی سے میں امریکہ سے بھی جا نہیں سکتی، لیکن فاضل میرے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ میری طرح سوچتا ہے، ماڈرن ہے، اس کے ساتھ میں زندگی بھی اچھی گزار سکتی ہوں، خاص طور پر اس گلشیر سے جان چھڑوا سکتی ہوں۔ تو وہ مجھے ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ میں نے وہاں اپنی مرضی کا کھانا کھایا، اس سے بہت ساری باتیں کی، میں بے حد خوش تھی۔ میں نے کہا کہ یہ پردہ تو میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو گیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اب میں اکثر اس کے ساتھ یونیورسٹی کی کلاسیں چھوڑ کر جانے لگی۔ رات دیر تک میں اس سے فون پہ باتیں کرنے لگی تھی۔ پھر وہی ہوا جو ایسی ملاقاتوں میں ہوتا ہے، وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی تم اچھے لگتے ہو، لیکن ہمارے خاندان میں غیروں میں شادی نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں میں جانتا ہوں ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم مجھے کیا سپورٹ کر سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ہم نکاح کر لیں گے کورٹ میں تمہیں یہاں سے خلاصی دلا سکتا ہوں، کیونکہ تم میری بیوی ہوگی، اور جب تم عدالت میں یہ کہہ دو گی کہ تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے تو پھر تمہارے خاندان والے تمہیں روک نہیں سکتے۔ یہ سن کر مجھے اس نکاح پر افسوس ہوا جو میں کر بیٹھی تھی۔ اگر گلشیر کے ساتھ نکاح نہ کیا ہوتا تو یقیناً میں بھاگ کر فاضل کے ساتھ شادی کر لیتی۔ ابھی میں اس بات کر ہی رہی تھی کہ جب اچانک سے کسی نے میری کلائی پکڑی تھی۔ میں نے جب اس شخص کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ گلشیر تھا۔ کہنے لگا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اور یہ لڑکا، یہ وہی ہے نا جس نے تمہیں نوٹس دیے تھے؟ اس وقت تو تمہیں یونیورسٹی میں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھ کر فاضل پہلے تو گھبرا گیا تھا، اب گلشیر فاضل کے سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے یونیورسٹی سے باہر لانے کی؟ وہ کہنے لگا کہ تم کون ہوتے ہو یہ سب پوچھنے والے؟ زویا ایک آزاد لڑکی ہے، اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتی ہے۔ تم پابندی لگانے والے کون ہوتے ہو؟
ٹھیک ہے تم اس کے کزن ہو، اس کے والد کے انتقال کے بعد وہ تم لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن تم لوگوں کو غلام نہیں ہے۔ یہ سن کر گلشیر نے اس کا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے۔ یہ سن کر فاضل مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، پھر ایک دم سے چپ سا ہو گیا تھا۔ گلشیر کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو اپنی باتوں سے بہلا پھسلا کر یہاں لانے کی؟ کیا سوچا تھا تم نے کہ اس کی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتہ چلے گا یہ کیا کر رہی ہے، یہ کہاں آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے، یہ بات مجھ سے چھپی رہ جائے گی؟ فاضل کہنے لگا کہ یہ خود میرے ساتھ آئی تھی اپنی مرضی سے، اور تم نے اگر اس سے نکاح کیا ہے تو یقیناً زبردستی کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ یہ کہہ کر اس نے جھٹکے سے اس کا گریبان دھکے سے چھوڑا تھا، وہ پیچھے گرتے گرتے بچا، پھر میری کلائی پکڑی اور مجھے زبردستی باہر لے جانے لگا۔ میں نے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑو، میں اس زبردستی کے رشتے کو نہیں نبھانا چاہتی۔ وہ کہنے لگا کہ میری غلطی تھی جس پر میں نے چچا کی بات مان لی اور تمہیں آگے پڑھنے دیا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ تمہاری رگوں میں کس عورت کا خون گردش کر رہا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ اگر تمہیں میری ماں سے اتنی ہی نفرت ہے اور تم سمجھتے ہو کہ میں بھی ویسی ہی ہوں تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ وہ کہنے لگا کہ اس لیے کہ تم میرے چچا کی بیٹی ہو، ورنہ میں تم سے کبھی بھی نکاح نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں نکاح کے لیے عورت کا کردار دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی نہیں۔ تمہارا یہ حسن میرے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر مجھے دادا نے تم سے نکاح کے لیے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں لعنت بھیجتا تم پر، لیکن اب تو کر لیا نا، اس لیے تمہیں یہ رشتہ نبھا کر بھی دکھاؤں گا، اور اگر دوبارہ تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تو اس کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ ہمارے خاندان میں غیرت کے نام پر جان دیتے بھی ہیں اور جان لیتے بھی ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تھا اور اپنے ساتھ حویلی لے گیا۔ بہت رف ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر آتے جاتے اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے دادا جی کے پاؤں میں لا کر پھینکا تھا، پھر کہنے لگا کہ سنبھالیں اسے، آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کے بیٹے کا خون ہے، کبھی بھی دھوکے بازی نہیں دے گی، دغا نہیں کرے گی۔ دادا آپ نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے جھوٹ بول کر میری زندگی برباد کر دی، ایک ایسی لڑکی سے میرا نکاح کر دیا جو میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں سے ملاقاتیں کرنی تھی ہے۔ آج اسے میں ریسٹورنٹ سے لے کر آیا ہوں، تعلیم کے نام پر یہ آپ سب لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ خدا کی قسم اگر میں نے اپنی بہنوں کو کسی غیر کے ساتھ دیکھا ہوتا نا تو ان کی گردن اڑا کر رکھ دیتا تھا۔ اگر یہ زندہ نظر آ رہی ہے نا تو صرف اس لیے کہ یہ چچا زبیر کی بیٹی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور میرے دادا مجھے ایسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ انسان نہیں ہے، جانور ہے یہ۔ وہ آپ لوگ جان بوجھ کر مجھے آپ لوگوں نے قید کر کے رکھا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں پر، میرا دم گھٹتا ہے، نہیں پہننا مجھے برقع۔ یہ کہتے ہوئے میں روئی جا رہی تھی۔ میرے دادا نے مجھے بازو سے پکڑا اور اپنے بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا، کہنے لگے کہ تم یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں جانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، بس چند مہینے تم زندگی کو ویسے گزارو جیسے میں چاہتا ہوں، صرف یہ مہینے۔ اگر تم نے میری ہر بات مانی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج تک جو اس خاندان میں نہیں ہوا وہ میں کر دوں گا۔ شیر سے تمہاری طلاق کروا دوں گا اور جہاں جانا چاہتی ہو تمہیں بھیج دوں گا۔ امریکہ جانا چاہتی ہو تو وہاں پہ بھیج دوں گا، لیکن 6 مہینے تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا کہ وعدہ کریں کہ اگر میں آپ کے 6 مہینے بات مانوں گی تو آپ بھی اپنی بات سے مکریں گے نہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرف بڑھایا، میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنا کپکپاتا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تھا۔ پٹھان کی زبان ہی ایک وعدہ ہوتی ہے، لیکن چلو میں نے تمہارے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، بہت زیادہ، کیونکہ مجھے زبیر سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز، ان کا لہجہ نم ہو گیا تھا، آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ رہے تھے، پھر مجھے اپنے ساتھ لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔
پھر میں نے بھی آنسو صاف کیے تو کہنے لگے کہ آج شام کو ایک خاتون تمہیں پڑھانے آئے گی، تم نماز سیکھو گی، کلام پاک پڑھنا سیکھو گی، نماز کی پابندی کرو گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کر لوں گی، اور آپ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا۔ ادھر ایسے ہی ہوا تھا، میری تائی اماں اور دونوں کزنیں وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ میں اپنی ماں کی طرح ہوں، شادی شدہ ہو کر بھی غیر مردوں سے تعلقات رکھتی تھی، اور میں نے بھی ایسی ہی ہوں، میں پہلے ہی ان سے بات نہیں کرتی تھی، اور ان کی ان باتوں کا مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو خاتون مجھے نماز اور قرآن پاک سکھانے آتی تھی کافی عمر رسیدہ تھی، بوڑھی تھی، لیکن جب قرآن پاک پڑھتی تھی تو ان کی آواز میں ایک عجیب سی بات تھی۔ میں گھنٹوں بیٹھ کر ان کی تلاوت سنتی رہتی تھی، بڑی خوش اخلاقی سے پڑھتی تھی، ان کی تلاوت میرے دل پر اتر آتی تھی۔ میں نے نماز سیکھی اور نماز پڑھنی بھی شروع کر دی، کلام پاک مجھ بھی بڑی دلچسپی سے سیکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میرے لیے وہ ایک نئی چیز تھی۔ بہرحال کھانا میں اپنے دادا کے ساتھ کھاتی تھی، زیادہ تر وقت بھی ان کے ساتھ گزارنے لگی، کیونکہ اب یونیورسٹی تو گلشیر مجھے چھوڑنے نہیں کے حق میں نہ تھا۔ میں صبح اٹھ کر ہی دادا کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی، ناشتہ وہیں کرتی، ان کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ وہ مجھ سے بڑے پیار سے باتیں کیا کرتے تھے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ باتیں کرتے کرتے رونے لگتے، تو کبھی کہتے کہ جاؤ میری دوائی لے کر آؤ، آج کے بعد میری دوائی تم مجھے دیا کرو گی، تو کبھی ہنسنے لگ جاتے، کہتے تم بالکل زبیر جیسی لگتی ہو، ویسی ہی ہنستی ہو۔ میرا دل ان کے ساتھ لگنے لگا تھا، میں کافی ذہین تھی، اس لیے بہت تیزی سے کلام پاک پڑھنا سیکھ گئی تھی اور روز پڑھتی بھی تھی، یاد بھی کرتی تھی، لیکن نماز میں دعا یہی کرتی تھی کہ میں یہاں سے واپس چلی جاؤں، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ ایک بار میرے دادا کہنے لگے کہ میرے پاؤں میں بہت درد ہے، ایسا کرو کسی ملازم کو بلا تاکہ میرے پاؤں کی مالش کر دے۔ میں نے کہا تو میں کر دیتی ہوں۔ وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ تمہارے ہاتھ اس لیے تھوڑی ہیں کہ تم میرے پاؤں کی مالش کرو۔ میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا، مجھے برا نہیں لگے گا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میں ان کے پاؤں کی مالش کر رہی تھی جب گلشیر کمرے میں آیا تھا۔ مجھے دادا کے پاؤں کی مالش کرتا دیکھ کر اسے شاید حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر مجھ سے نظریں ہٹا لی، کہنے لگا کہ دادا جان آپ کے دوست کے پوتے کی شادی ہے۔ اس نے کارڈ ان کے سامنے رکھا تھا، شاید شادی کا کوئی کارڈ آیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میرا تو بہت مشکل ہے اور اس سے میرا تعلق بھی بہت اچھا ہے، ایسا کرو کہ تم شادی پر چلے جاؤ اور اپنے ساتھ زویا کو بھی لے جاؤ۔ یہ سن کر میرے ہاتھ رک گئے تھے، اس نے بھی بے ساختہ میری طرف دیکھا، لیکن بڑی ہی ناگواری سے میں نے کہا کہ مجھے نہیں جانا کسی بھی شادی پر۔ میرے دادا کہنے لگے کہ تم نے کیا وعدہ کیا تھا مجھ سے؟ میں نے کہا کہ دادا پلیز تم اپنا وعدہ یاد رکھو، میں بھی یاد رکھوں گا، میں نے تم سے کیا وعدہ کیا تھا۔ میں چل سی گئی تو وہ کہنے لگے کہ دادا اکیلا چلا جاؤں گا، مجھے کسی بھی خاتون کو اپنے ساتھ لے جانا اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر ماتھے پر بل ڈالے، تیوری چڑھا کر کہا۔ دادا کہنے لگے کہ جو کہا ہے وہ کرو۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اسے کہیے کل 7 بجے تیار ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ دادا کہنے لگے کہ بہت اچھے سے تیار ہونا، دوست کے پوتے کی شادی ہے۔ کہنے لگے کہ اپنی تائی اماں سے کہنا کہ قیمتی تحائف کا انتظام کر دیں، یہ تم دونوں شادی کے طور پر دلہا دلہن کو دو گے۔ اگلے روز میں بالکل تیار تھی، لیکن برقع نقاب میں تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا لمبا سفر ہوگا۔ ہماری گاڑی میں پیچھے 2 گارڈ بھی تھے اور گاڑی کی سیٹیں بند تھیں، پچھلا سارا حصہ کھلا تھا جہاں وہ گارڈ بیٹھے تھے۔ 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم وہاں پہنچے تھے۔ مجھے حویلی کے اندر وہاں ملازمہ لے گئی جہاں پر خواتین ہی تھیں۔ یہاں بھی ایسے ہی شادی ہوئی تھی جیسے میرے مرد حضرات الگ شادی کی خوشیاں مناتے تھے اور خواتین الگ۔ جو تحائف میری تائی اماں نے دیے تھے وہ میں نے دلہن کی والدہ کو جا کر پکڑا دیے۔ شادی ختم ہوتے ہوتے رات کے 12 بج گئے اور میں بہت تھک چکی تھی۔ جب ملازمہ نے مجھے کہا کہ آپ واپسی کے لیے تیار ہو جائیں، میں نے اپنا برقع اور نقاب پہن لیا۔ گاڑی گلشیر بھی ڈرائیو کر رہا تھا،
لیکن جہاں پر سنسان سڑک ہوتی وہ سڑک کے اطراف جنگل کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہیں سے فائرنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر گلشیر کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بہت تیز کر لی۔ میں خود خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ فائرنگ کون کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ چپ ہو جاؤ اور سیٹ کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ وہ بہت گھبرایا تھا، لیکن میں اس کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ جب فائرنگ ہماری گاڑی پر شروع ہو چکی تھی، گلشیر نے اپنی گاڑی سے پسٹل نکال لی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا سب کچھ پہلی بار دیکھا تھا۔ اب اس نے اپنی گاڑی جنگل کی جانب موڑ دی۔ جب میں نے پیچھے کی طرف نظر دوڑائی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ دونوں گارڈز مر چکے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ تمہارے گارڈز؟ کہنے لگا کہ ہاں، ضائع ہو گئے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی۔ کہنے لگا کہ دشمن کا بچہ ہمیں بزدلوں کی طرح پیچھے سے وار کرتا ہے۔ میں نے تو اعتبار خان سے کہا تھا کہ اگر مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر وار کیا کرے، لیکن مرد کا بچہ تھوڑی ہے۔ یہ کہتے ہوئے جنگل میں گاڑی دوڑا رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی کے سامنے کی لائٹیں بند کر دیں اور گاڑی کو ایک جگہ روک دیا۔ کہنے لگا کہ نیچے اترو فٹافٹ۔ میں جلدی سے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بھاگنے لگا۔ میں نے کہا کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ چپ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اندھا دھند بس بھگائے جا رہا تھا۔ پھر مجھے درختوں کے بیچوں بیچ میں جا کر چھوڑ دیا۔ کہنے لگا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، اور پھر مجھے ایک پسٹل پکڑا دی۔ کہنے لگا کہ یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اور دوسری جیب سے دوسری پسٹل نکال دی۔ کہنے لگا کہ آج نہیں چھوڑوں گا اسے، آج یہ میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ میں فوراً سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کہنے لگا کہ 1 گھنٹے بعد یہیں واپس ملوں گا تمہیں، بس تم یہاں سے کہیں مت جانا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس نے میرے 2 گارڈ مار دیے ہیں۔ میں جب تک اس کے 4 بندے نہ مار ڈالوں میں واپس نہیں آؤں گا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم یہاں پر بیٹھ جاؤ، اور پستول ہے نا تمہارے پاس؟ اگر تمہیں لگے کہ خطرہ ہے تو سامنے والے پر چلا دینا یا ہوا میں گولی چلا دینا، کوئی بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ ان کو لگے گا کہ میں نے کہا مجھے نہیں چلانی آتی گن۔ اسے اس طرح پکڑ کر میرے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ کہنے لگا کہ کیا تمہیں گولی بھی نہیں چلانے آتی؟ عجیب لڑکی ہو تم۔ اس نے کہا کہ اس طرح چلانا کون سا مشکل کام ہے، ڈرنے کی لیے ضرورت نہیں ہے۔ جو سامنے آئے گا بس گولی مار کے چلے جانا، مر جائے گا، بس تھوڑی سی ہمت پکڑو۔ بہت آسان کام ہے، لیکن ابھی میں یہاں نہیں رک سکتا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر یوں نہیں جا سکتے۔ اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ وہ کہنے لگا کہ 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے مجھے درخت کے پاس جا کر بٹھا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں بیٹھو اور چپ چاپ بیٹھی رہنا، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا، اور پھر مجھے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بے حد ڈری رہی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں پاگل تھا، بجائے اپنی جان بچانے کے دشمنوں میں جا گھس گیا تھا۔ اس نے اس کی 2 گارڈز کو مار دیا تھا تو یہ ان کے 4 بندوں کو مارے گا، کہ جب اچانک سے ایک ہاتھ پچھلی جانب سے میرے سامنے آیا، میرے منہ پر رکھ دیا گیا۔ میری تو جیسے جان نکل گئی۔